رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کا تعلق کسی نسل، برادری، مال، حسب و نسب، کسی جگہ، قومیت، قبیلے اور جغرافیے سے نہیں ہوتا. ان کا تعلق ایک کردار سے ہوتا ہے، ایک اخلاق سے ہوتا ہے. کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں جن سے وہ متصف ہوتے ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین ان کی خوبی یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا: والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی اخلاقی قدریں ہیں جن کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی جو ہمارا دین دیتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے مقدمے میں، عدالت میں، حقوق کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملات میں سچ پہ قائم رہنا اور عدل و انصاف کی بات کرنا، میرٹ کے مطابق بات کرنا. اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس قدر تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں، ان کو تاکید کرتے ہوئے کہا: کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. انصاف پہ قائم ہو جاؤ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے ہو جاؤ. ایک مقام پہ یہاں تک کہا چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، چاہے ماں کے خلاف جاتی ہو، باپ کے خلاف جاتی ہو، بھائی کے خلاف جاتی ہو، بہن کے خلاف جاتے ہو، اپنی ذات کے خلاف جاتی ہو، یہاں پر ہی تو انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اس کے برعکس ہمارے معاشرے کا بالعموم رویہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، معاملہ تو ٹھیک ہو، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے. دنیا تو ٹھیک ہو نا، تعلق تو نبھائیں. گویا ہم زبان حال سے کہتے ہیں اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، اس بندے سے تعلق تو ٹھیک رہے. میرے ایمان پہ حرف آتا ہے آ جائے، دنیا تو بچ جائے. جنت ہاتھ سے جاتی چلی جائے، چند مرلے یہ تو بچ جائیں. اور یہ رویہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جھوٹی گواہی دینا شرک کے قریب گناہ ہے. اور یہ آپ نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ آپ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ کے انداز اور اسلوب بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ الفاظ کہے اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی روشنی میں، اللہ کی وحی کی روشنی میں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے کہا، میں حدیث کے الفاظ آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، انداز دیکھیے گا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا گناہ جو بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا گناہ جو بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا گناہ جو بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا فجلس، آپ یوں آرام سے تشریف فرما تھے، ادھر توجہ کیجئے، آرام سے تشریف فرما تھے تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے آپ یوں بیٹھے تھے، پھر یوں ہو گئے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ آپ نے اس لیے ایسے کیفیت کو بدلا تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ اگلی بات بہت اہم ہے، اس پہ آپ نے زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اپنی کیفیت کو، بیٹھنے کے انداز کو بدلا، اور بدل کے یوں ہو کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، ہاں خبردار، بچ جانا جھوٹی بات سے، بچ جانا جھوٹی بات سے، بچ جانا جھوٹی بات سے، بچ جانا جھوٹی گواہی سے۔ صحابی کہتے ہیں، فما زال يكررها، آپ یہ بار بار کہتے ہی رہے، کہتے ہی رہے، یعنی 1 2 3 دفعہ نہیں کہا، کہتے ہی رہے۔ پہلے کیفیت کو بدلا، کیفیت کو بدل کے سب سے پہلے آپ نے یہ توجہ دلائی کہ میں آپ کو آج ایسا گناہ بتانے لگا ہوں جو بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے 2 گناہ بتائے، شرک، والدین کی نافرمانی۔ پھر آپ نے کیفیت بدلی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے رہے، بچ جاؤ جھوٹ سے، بچ جاؤ جھوٹ سے، بچ جاؤ جھوٹ سے۔ صحابہ کہتے ہیں، حتی قلنا لیتہ سکت، ہمارے دل میں خیال آنے لگا کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ بات کہہ دی ہے، کاش آپ ابھی خاموش ہو جائے۔ کہتے ہی رہے، کہتے ہی رہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی کو تو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بتوں کی پلیدگی کو بیان کیا ہے، ساتھ ہی جھوٹ کو بیان کیا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں سے بچ جاؤ، ان کی پلیدگی سے بچ جاؤ اور جھوٹ سے بچ جاؤ۔ تو بتوں کو پوجنا ایک وہ شرک ہے، اور جس شخص کے لیے دنیا اتنی عزیز ہو جاتی ہے، دنیا کے تعلق اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے وہ انصاف کا خون کرنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے اور جھٹ سے جھوٹ بولنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے،
تو اس نے اور طرح کے بت پالے ہوئے ہیں اور وہ اور طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے 12 گھنٹے بھوک اور پیاس کے اندر گزارے ہیں، لیکن بات کا اتنا کچا ہے کہ اس کے لیے سچ اور جھوٹ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ فوراً تیار ہے جھوٹی گواہی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ روزہ جو اس کی تربیت کرنا چاہتا تھا وہ مقصد تو اس نے پورا ہی نہیں کیا، جو جھوٹ اور جھوٹے کردار کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے، کیونکہ جو روزہ پیدا کرنا چاہتا تھا وہ تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، جو روزے کا مقصد تھا وہ تو حاصل نہیں کر رہا۔ ایک آخری بات عرض کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک ہے جھوٹ بولنا جس کا نقصان آپ کی اپنی ذات کو ہو رہا ہو، اور ایک ہے ایسا جھوٹ بولنا جس سے آپ قاتل کو مقتول بنا دیں، مقتول کو قاتل بنا دیں، مظلوم کو ظالم بنا دیں، ظالم کو مظلوم بنا دیں، جس کا حق ہے وہ اس سے چھن جائے آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے، اور جس کا نہیں بنتا آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کو مل جائے، تو پھر یہ جھوٹ سے، عام جھوٹ سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے انسانوں کے حق تلف ہو رہے ہیں، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا اور ظالم کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی سچ بولنا ہوتا ہے، اور جو سب سے برے لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں ہوتے لوگ، اور ان کی زندگی کا مقصد بس کھانا پینا اور دنیا ہی ہوتا ہے، بدترین قسم کے لوگ، ان کی کوالٹی ہوتی ہے جھٹ سے جھوٹ بول لینا اور بیٹھے ہونا تیار، ٹھیک ہے آپ مجھے بلائیں میں کہہ دوں گا، جو آپ کہیں گے کہہ دوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون کرنی، تمام امتوں میں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے، یخونون ولا یؤتمنون، کرپٹ ہوں گے اور امانت کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے چاہے ان سے مطالبہ نہ بھی کیا گیا ہو، وعدے کریں گے اور توڑ دیں گے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان کے اندر موٹاپا عام ہوگا، یعنی ان کی ساری فکر کھانے پینے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس چیز کی جو حساسیت بنتی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور اپنے سماج اور معاشرے اور رویوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ پہ قائم رہنے والا اور سچی بات کہنے والا بنائے، جھوٹ اور جھوٹی باتوں سے اور جھوٹی گواہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔